दोस्तों, कभी आपने अपने दिल से यह सवाल किया है कि हमें बुराई की तरफ धकेलता कौन है? वो कौन है जो अंदर ही अंदर ख्वाहिशात जगाता है? वो कौन सी ताकत है जो हमें नेकी से रोकती है और गुनाह की तरफ माइल करती है? हम अक्सर कहते हैं शैतान बहकाता है, शैतान वसवसे डालता है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में सच ये है कि हमारा एक और दुश्मन भी है जो शैतान से भी ज्यादा करीब है, जो बाहर नहीं हमारे अंदर रहता है, और वो है नफ्स। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स अपनी असल में बुराई पर उभारता है, बुरे ख्याल को, बुरे इरादे को, बुरे कदम को आगे बढ़ाता है। शैतान बाहर से वसवसा डालता है, मगर नफ्स अंदर से चाहत उठाता है। शैतान रास्ता दिखाता है, मगर नफ्स उस रास्ते को अपनाता है। इसीलिए उलमा व सूफिया ने फरमाया, असल जिहाद, असल जंग जिहाद बिन नफ्स है, यानी अपने नफ्स को काबू में करना सबसे बड़ा जिहाद है। दोस्तों, एक लम्हे को गौर करो, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो क्या शैतान उसका हाथ पकड़कर कहता है अभी झूठ बोल? नहीं, ये उसके नफ्स की लालच, खौफ या मफाद होता है जो उसे झूठ की तरफ खींचता है। कोई हराम कमाई खाता है तो क्या शैतान हाथ से प्लेट में हराम रख देता है? नहीं, हिर्स, दुनिया की मोहब्बत, जल्दी फायदा, ये सब कुछ नफ्स के अंदर से उठता है। जब इंसान गुस्से में भिपर कर जुल्म कर बैठता है, घर वालों को तकलीफ देता है, कमजोर पर चढ़ दौड़ता है, तो वो दरअसल अपने नफ्स की पैरवी कर रहा होता है। इसीलिए औलिया अल्लाह हमेशा फरमाते रहे कि अगर तुम अल्लाह के करीब होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने नफ्स को पहचानो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अगर पहचाना ना जाए तो उसको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। हजरत अली करमुल्ला वजह से मंसूब है कि जब मैंने अपने नफ्स को पहचाना तो मुझे अपने रब की मारिफत नसीब हुई। जरा सोचो, इंसान के दिल में दो आवाजें आती हैं। एक आवाज जो खैर, नेकी, हया, हलाल, माफी और तवाज़ो की तरफ बुलाती है, ये ईमान और नूर की आवाज है। दूसरी आवाज जो बुराई, गुनाह, शहवत, तकब्बुर, हसद, इंतकाम और दुनिया परस्ती की तरफ धकेलती है, ये नफ्स की आवाज है। और हमारा इम्तिहान यही है कि हम किस आवाज को सुनकर चलते हैं। दोस्तों, अगर शैतान दुनिया में ना भी होता तब भी इंसान गुनाह करता, क्योंकि नफ्स मौजूद है। शैतान को तो एक दिन कैद कर दिया जाएगा, लेकिन नफ्स इंसान के साथ हर लम्हा, जिंदगी की आखिरी सांस तक रहता है। इसीलिए कुरान में आया कि कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और नाकाम वो हुआ जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में डुबो दिया। यानी असल कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि नफ्स की सफाई है। और असल नाकामी ये नहीं कि दुनिया का सामान हाथ से निकल जाए, बल्कि ये कि नफ्स गुनाह के दलदल में फंसा रहे। सोचो दोस्तों, जब इंसान अपने नफ्स के पीछे चल पड़ता है तो वो फिरौन बन जाता है, कारून बन जाता है, इब्लीस बन जाता है। यानी जहां भी फसाद और जुल्म का रूम चढ़ा है, वो दरअसल नफ्सी परस्ती का नतीजा निकला है। दोस्तों, जब तक इंसान अपने नफ्स को पहचान कर उसकी ख्वाहिशात को काबू में नहीं लाएगा, तब तक जिंदगी के असल हुस्न से महरूम रहेगा। और जब इंसान अपने नफ्स को काबू कर लेता है तो वो वली अल्लाह बन जाता है, वो गौसे आजम बन जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, वो दिलों का रहबर बन जाता है। यही तो फर्क है नफ्स के गुलाम में और नफ्स के मालिक में।
आज इस सफर में हम सब मिलकर समझेंगे ये नफ्स है क्या, ये हमें कैसे धोखा देता है, कुरान और सुन्नत में नफ्स के कौन कौन से दर्जे बयान हुए हैं, और सबसे बढ़कर हम इसे कैसे काबू कर सकते हैं। क्योंकि याद रखो, जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया उसने दुनिया भी संवार ली, दीन भी पा लिया और आखिरत भी बना ली। दोस्तों, ये वही बातें हैं जिन्हें हम दिल से समझने के लिए जमा होते हैं राज़े जिक्र पर। यह चैनल सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि दिल के इनकलाब के लिए है। अगर आप पहली बार ये बातें सुन रहे हैं और आपको लगता है वाकई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है, तो हमारे साथ रहिए और राज़े जिक्र को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये सफर जिक्र, ये सफर दिल, ये सफर मार्फत आपके दिल तक पहुंचता रहे। 9 कुरान और हदीस में नफ्स का तज़किरा। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर नफ्स का जिक्र फरमाते हैं। एक जगह इरशाद होता है कि इंसान का नफ्स अपनी असल में बुराई पर उकसाता है, चाहे वो ख्वाहिशात हो, गुस्सा हो या दुनिया की लालच। नफ्स हमेशा नीचे खींचता है, जमीन की तरफ, जिल्लत की तरफ, गुनाह की तरफ, खुद गर्जी की तरफ। अगर इंसान अपने नफ्स की अंधी पैरवी शुरू कर दे तो वो दीन की सीधी राह से हट जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल से खशियत निकल जाती है और गुनाह मामूल बन जाते हैं। लेकिन कुरान में एक और मकाम पर एक और ही मंजर हमें दिखाया जाता है। अल्लाह ताला एक मुतमईन पुरसुकून नफ्स को पुकार कर फरमाते हैं कि ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौट आ, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। यहां हमें ये पैगाम मिलता है कि नफ्स हमेशा बुरा, हमेशा सरकश, हमेशा हैवानी सतह पर नहीं रहता। जब बंदा रियाजत, इबादत, जिक्र, तकवा और गुनाहों से सच्ची तौबा के साथ जिंदगी गुजारता है, तो यही नफ्स जो पहले बुराई पर उकसाता था, आहिस्ता आहिस्ता नूर में ढल जाता है और एक वक्त आता है कि वो नफ्स सुकून और रजा का नफ्स बन जाता है, नफ्स से मुतमइन्ना। हदीस मुबारक में भी नफ्स की हकीकत वाज़ेह की गई है। एक मशहूर रिवायत, अगरचे मुहद्दिसीन ने सनद के एतबार से उसे ज़ईफ करार दिया, मगर सूफिया और अहले मारिफत ने इसको मानी के एतबार से बहुत बयान किया है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि एक छोटी जंग से हम लौटकर बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा जहाद कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंसान का अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। अगरचे रिवायत की सनद पर इल्मी बहस है, मगर हकीकत यह है कि नफ्स के साथ जंग हर लम्हे जारी रहती है। बाहर का दुश्मन कभी कभार सामने आता है, मगर नफ्स का हमला हर रोज, हर घंटे, हर लम्हे होता है। इसलिए बहुत से अहले इल्म ने फरमाया, जो शख्स अपने नफ्स को काबू में नहीं ला सकता, वो मैदाने जंग में कामयाब होकर भी हकीकी कामयाब नहीं होता।
کیونکہ اس کا دل دنیا، ریا، شہرت، تکبر اور پوشیدہ بیماریوں میں جکڑا رہتا ہے۔ نفس کی قسمیں، انسان کا باطنی سفر۔ قرآن و سنت اور صوفیاء کی تعلیمات میں نفس کی مختلف حالتوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، نفس امارہ، جو برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ پر زور دیتا ہے، خواہش کو دیوتا بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ، جو برائی کے بعد ملامت کرتا ہے، ضمیر کو جگاتا ہے، دل کہتا ہے کہ میں نے غلط کیا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ، جو اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، دنیا کے ہنگاموں میں بھی دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ صوفیاء نے اس کے بعد مزید مقامات کا ذکر کیا: نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ یہ سب دراصل ایک روحانی سفر کی منزلیں ہیں۔ نفس امارہ، اندھیرے کی گہرائی، جہاں انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ نفس لوامہ، وہ دروازہ جہاں گناہ کے بعد شرمندگی اٹھتی ہے، دل روتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں اور انسان کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہی ندامت، یہی انر الارم، یہی جھنجھوڑنے والا احساس ہدایت کا پہلا نور ہے۔ نفس مطمئنہ، وہ مقام جہاں دل اللہ کی رضا میں پرسکون ہو جاتا ہے، خوشی آئے تو شکر، غم آئے تو صبر، دنیا کی چمک نظر آئے تو دل نہ للچائے۔ یہ انبیاء، اولیاء، صلحاء اور اللہ کے خاص بندوں کا مقام ہے۔ دوستو، یاد رکھو، اگر تمہارے اندر صرف خواہشات کا طوفان ہے تو یہ نفس امارہ ہے۔ اگر گناہ کے بعد دل ٹوٹ جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں اور تم اکیلے میں روتے ہو تو یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اگر تمہارا دل اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو کر سکون پاتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی جھلک ہے۔ سوال یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا نفس ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ نفس کے خطرات، فرعون، قارون اور ابلیس۔ دوستو، قرآن اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نفس اگر قابو میں نہ آئے تو انسان کو تباہی کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ فرعون، اس کا تکبر، اس کی رونت، اس کا انا ربکم الاعلی کہنا، یہ سب نفس کی سرکشی کا نتیجہ تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، بادشاہت تھی، فوج تھی، مگر نفس نے اسے یہ دھوکہ دیا کہ تو سب سے بڑا ہے، تو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ قارون، دولت کا پہاڑ، خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگ چاہیے ہوتے تھے۔ جب اسے نصیحت کی گئی کہ اس مال میں سے اللہ کے لیے بھی خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے تکبر سے کہا، یہ مال تو مجھے میرے اپنے علم سے ملا ہے۔ یہ مال، یہ غرور، یہ دنیا پرستی، سب نفس کی غلامی تھی۔ ابلیس، ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود صرف ایک سجدے کے معاملے میں اس نے تکبر کیا۔ اسے آگ اپنی اصل لگی، آدم علیہ السلام کی مٹی حقیر نظر آئی۔ اس ایک تکبر نے اس کی ساری عبادت کو راکھ کر دیا۔
یہ تینوں کہانیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں نفس کا سب سے بڑا خطرہ صرف شہوت نہیں بلکہ وہ تکبر ہے جو بندے کو اپنے رب کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے۔ نفس عبادت کو بھی ریاکاری اور خود نمائی میں بدل سکتا ہے، مال کو بھی غرور میں بدل سکتا ہے، طاقت کو بھی ظلم میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے صوفیاء نے کہا نفس پرستی دراصل بت پرستی ہے اور نفس سے آزادی ہی حقیقی توحید اور خدائے واحد کی بندگی ہے۔ نفس کا علاج۔ اللہ کی رحمت دیکھو، جیسے اس نے بیماری بنائی ویسے ہی اس نے علاج بھی رکھا۔ نفس کے مرض کے بھی بڑے واضح علاج ہے۔ 1. تزکیہ اور دل کی صفائی۔ قرآن میں آیا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تزکیہ کا مطلب ہے ذکر، قرآن کی تلاوت، استغفار، توبہ، دل کے میل کو دھونا۔ جیسے کپڑا بار بار دھونے سے سفید ہو جاتا ہے، ویسے ہی دل بھی بار بار ذکر، تلاوت اور آنسوؤں سے صاف ہوتا جاتا ہے۔ 2. صبر، خواہش پر قابو۔ نفس جلدی لذت چاہتا ہے، ورلڈلی شارٹ کٹ چاہتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے نفس کو روک کر اللہ کے حکم کے مطابق چلنا۔ آنکھ غلط چیز دیکھنا چاہے، صبر کرو۔ زبان گالی، غیبت، جھوٹ بولنا چاہے، صبر کرو۔ دل حرام مال کی طرف لپکے، صبر کرو۔ یہی صبر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ 3. ریاضت، نفس کی تربیت۔ ریاضت کا مطلب ہے کہ نفس کو اپنے حال پر نہ چھوڑ دینا، بلکہ اس کے ساتھ محنت کرنا، اسے روکنا، اسے بھوکا رکھنا، اسے جگانا، اسے رونا سکھانا۔ زیادہ عبادت، نوافل، روزہ، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ سب نفس کی کمر توڑتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے نفس کو کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھلاتا تاکہ یہ سرکش نہ ہو جائے۔ 4. صحبت اولیاء۔ اچھوں کی صحبت نفس کو نرم کرتی ہے۔ ایک درویش نے کہا کہ نفس کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو، کیونکہ ان کی خوشبو دل کو بدل دیتی ہے۔ 5. محبت رسول۔ نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا علاج ہے سنت رسول پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جو بندہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، وہ آہستہ آہستہ نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اولیاء کے واقعات نفس پر غلبہ کی زندہ مثالیں۔ دوستو، اولیاء اللہ بھی انسان تھے، ان کے پاس بھی نفس تھا، خواہشات تھیں، غصہ تھا، کمزوری تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے نفس کو اپنا آقا نہیں بلکہ غلام بنا لیا۔ پہلی، کرم اللہ وجہہ۔ جنگ کے میدان میں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر پر غالب آئے. آپ نے اسے زمین پر گرا دیا. تلوار سر پر تھی. قربانی کا لمحہ تھا. اچانک اس دشمن نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. اگر میں اور آپ ہوتے تو شاید اسی وقت غصے میں آ کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے. تلوار نیچے کر دی. اسے چھوڑ دیا. وہ حیران ہو کر بولا، آپ مجھے قتل کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو مجھ پر غالب آ چکے تھے. حضرت علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، مگر جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر اپنی ذات کا غصہ جاگ اٹھا. اگر میں اس حالت میں تمہیں قتل کر دیتا تو یہ عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میری عبادت میں نفس شامل ہو جائے. یہ ہے نفس پر غلبہ. دوسری، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. غوث اعظم رحمہ اللہ ظاہری علوم کے بعد باطنی سفر پر نکلے. روایت ہے کہ آپ تقریباً 25 سال جنگلوں، وادیوں، ویران جگہوں میں تنہا گھومتے رہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے. ایک مرتبہ ایک وادی میں آپ کے سامنے ایک بہت روشن نور ظاہر ہوا اور آواز آئی، اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں. اب تم پر حرام چیزیں حلال کر دیں، تم سے نماز ساقط کر دی. کوئی عام بندہ ہوتا تو شاید خوشی سے بے آغر ہو جاتا، لیکن آپ نے فوراً کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ نور دھوئے میں بدل گیا اور آواز آئی، عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. میں تم جیسے کتنے عابدوں کو گمراہ کر چکا ہوں. آپ نے جواب دیا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. یہ ہے نفس اور شیطان کے مقابلے میں بصیرت اور استقامت کی حساس مثال. نمبر 3، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ بہت مالدار گھرانے سے تھے. باغات، تجارت، ہر چیز میسر تھی. ایک دن ایک درویش آپ کے باغ میں آئے. آپ نے ان کی خدمت کی. انہوں نے اپنے کرتے سے روٹی کا ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کر آپ کو دیا. جیسے ہی آپ نے وہ لقمہ کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی. آپ کو محسوس ہوا کہ دنیا کی ساری چمک بے معنی ہو گئی ہے. دل صرف اللہ کی طرف کھنچنے لگا. آپ نے اپنا سب مال فقراء اور مساکین میں بانٹ دیا، باغات فروخت کیے اور علم و تصوف کے سفر پر نکل پڑے. یہ تھا نفس سے آزادی کا آغاز. نمبر 4، بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ. بابا فرید رحمہ اللہ بر صغیر کے عظیم مبلغ اور صوفی ہیں. آپ کے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے آپ کو ایک سخت مجاہدہ بتایا، چلہ معکوس. 40 راتیں آپ کنویں میں الٹا لٹک کر ذکر الہی کرتے رہے. جسم تکلیف میں، دماغ میں چکر، خون سر کی طرف لیکن دل اللہ کی طرف. اس کا مقصد کیا تھا؟ نفس کے تکبر کو توڑنا، شہرت کی محبت کو مارنا، بس ایک ہی رشتہ باقی رکھنا، اللہ اور بندے کا. یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نفس کو مارے بغیر ولایت نہیں ملتی، اللہ کا قرب نہیں ملتا. اب ہم کیا کریں؟ عملی راستہ. دوستو، ہم نے سنا نفس کیا ہے،
اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کے خطرات کیا ہیں، اور اولیاء نے اس کے ساتھ کیسا جہاد کیا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کریں۔ 1. روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے خود سے پوچھیں، آج میں نے کیا کیا؟ خیر زیادہ کی یا شر؟ کیا میں نے آج کسی کو تکلیف دی؟ کیا میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا؟ 2. ذکر الہی کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ دل کو نفس کی گندگی سے بچانے کے لیے ذکر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 3. صبر اور شکر دونوں کو عادت بنائیں۔ نعمت آئے تو شکر، مشکل آئے تو صبر۔ 4. اولیاء اور صالحین کی صحبت ڈھونڈیں، ان کی کتابیں، ان کے اقوال، ان کی مجالس، ان کی زندگیوں پر غور، یہ سب دل کو نرم کرتے ہیں۔ 5. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چراغ بنا لیں۔ کھانا، چلنا، بولنا، غصہ، معافی، معاملات، سب میں کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہی حقیقی مجاہد ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کو مار دو ورنہ یہ تمہیں مار ڈالے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے نفس کو قابو کیا تب مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ دوستو، جو اپنے نفس پر قابو پا گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ بس یہی اصل کامیابی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، مال، اولاد، عزت، شہرت سب پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جو بندہ اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی رضا حاصل کر گیا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفس کو پہچاننے کی، اس کا محاسبہ کرنے کی، اس پر قابو پانے کی اور اپنے مقرب بندوں کی صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔